اچھا محترم حضرات، آج بہت اہم سبق ہے، وہ ہے ابواب ثلاثی مجرد. ویسے تو یہ ثلاثی ہوتا ہے، ہماری عادت ثلاثی کہنے کی ہو گئی ہے. اور اس چیپٹر کی جو بنیاد آئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فعل ماضی معروف کے 3 اوزان ہوتے ہیں: فعلا، فعیلا اور فعولا. فعل ماضی معروف کے 3 اوزان ہوتے ہیں: فعلا، فعیلا اور فعولا. اور فعل مضارع معروف کے 3 اوزان ہوتے ہیں: یفعلو، یفعلو اور یفعلو. یہ 3 اوزان جو ہیں مضارع کے، ماضی کے فعلا، فعیلا، فعولا، اور مضارع کے یفعلو، یفعلو اور یفعلو. اچھا، اب ہم نے بہت سارے مادے پڑھے ہیں، اور وہ مادے ماضی میں کوئی مادہ ایسا ہوتا ہے کہ ماضی میں فعلا کے وزن پر آتا ہے، کوئی مادہ ایسا ہوتا ہے جو کہ فعیلا کے وزن پر آتا ہے، اور کوئی مادہ ایسا ہوتا ہے جو فعولا کے وزن پہ آتا ہے. تو اب ایک مادہ ہے فا، تا اور ہا، اس کے معنی ہے کھولنا. اب جب یہ ماضی میں آتا ہے تو یہ فعلا کے وزن پر آتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے فتح. اور مضارع میں جو ہے یہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے یفتح. ایسے ہی اگر چلتا رہتا، جیسے کوئی مادہ جو ہے وہ فعیلا کے وزن پر آ رہا ہے، تو اس کو مضارع میں بھی یفعلو کے وزن پر آنا چاہیے. یا مضارع میں کوئی فعولا کے وزن پر آتا ہے، تو ماضی میں فعولا کے وزن پر آتا ہے، تو مضارع میں اس کو یفعلو کے وزن پہ آنا چاہیے. ایسا ہونا تو چاہیے تھا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. مثلا ایک مادہ ہے ذوات را اور با، اس کے معنی ہے مارنا. تو یہ ماضی میں تو فعلا کے وزن پر آتا ہے ضربا، ماضی میں یہ فعلا کے وزن پر آتا ہے ضربا، مگر مضارع میں یہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے یضربو. ماضی میں یہ فعلا کے وزن پر آتا ہے ضربا، اور مضارع میں یہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے یضربو. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مادہ جو ماضی میں فعلا کے وزن پر آ رہا ہے، مضارع میں وہ یفعلو کے وزن پر آئے. یعنی ماضی میں بھی عین کی زبر ہے تو مضارع میں بھی عین کی زبر ہو، مگر ایسا ہوتا ہے اور ہوتا بھی نہیں ہے. بعض مادے اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ ماضی میں عین پہ زبر کے ساتھ ہیں اور مضارع میں بھی عین پہ زبر کے ساتھ ہیں. مگر بعض مادے ایسے ہوتے ہیں کہ ماضی میں تو وہ فعلا یعنی کہ عین پہ زبر کے ساتھ ہے، مگر مضارع میں وہ عین پہ زیر کے ساتھ ہے، یعنی یفعلو کے وزن پر آ رہے ہیں. اور بعض مادے ایسے ہیں کہ ماضی میں وہ عین پہ زیر کے ساتھ آ رہے ہیں، مگر مضارع میں وہ عین پہ زبر کے ساتھ آ رہے ہیں. یعنی کہ ماضی میں وہ فعیلا کے وزن پر آ رہے ہیں، اور مضارع میں وہ یفعلو کے وزن پر آ رہے ہیں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہ اس طرح کی ترتیب اگر ہم دیکھیں، یعنی آسان تو یہ تھا کہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، عین پہ زبر زبر، زیر زیر، پیش پیش، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے زبر زبر بھی ہو، پھر زبر زیر بھی ہو، زبر پیش بھی ہو جائے. تو یہ ہم 9 کمبینیشنز بنا سکتے ہیں. 9 کمبینیشن اس طرح بنے گی کہ یہاں تک بات کلیئر ہے جو میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر، بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کی کمبینیشن اس طرح ہے کہ ہم اس کے 9 ترتیب بنا سکتے ہیں. یعنی یہ 9 طرح سے یہ ہو سکتا ہے. وہ اس طرح کہ یہ ماضی میں عین پہ زبر ہے تو مضارع میں عین پہ زبر ہو، ماضی میں عین پہ زبر ہے تو مضارع میں عین پہ زیر ہو. یعنی ایک مادہ جو ہے ماضی میں عین پہ زبر کے ساتھ ہو تو مضارع میں بھی عین کے زبر ساتھ ہو. یعنی وہ ماضی میں وہ فعلا کے وزن پر آ رہا ہے تو مضارع پہ وہ یفعلو کے وزن پر آئے، یفعلو کے وزن پر آئے، معذرت. اور اس کو میں مٹا دوں. اور ماضی میں ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مادہ ماضی میں عین پہ زبر کے ساتھ ہو، مضارع پہ عین پہ زیر کے ساتھ ہو. یعنی ماضی میں وہ عین فعلا کے وزن پر آئے اور مضارع میں وہ عین پہ زیر کے وزن پر آئے. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ماضی میں وہ عین پہ زبر کے ساتھ آئے اور مضارع پہ عین کے پیش پر آئے.
یعنی ماضی میں وہ فعلا کے وزن پر آئے اور مضارع میں وہ یفعلو کے وزن پر آئے۔ چوتھی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ماضی میں وہ عین پہ پیش زیر کے ساتھ آئے، مضارع میں عین پہ زبر کے ساتھ آئے، یعنی ماضی میں وہ فعلا کے وزن پر آئے، مضارع میں جو ہے وہ زبر کے ساتھ یعنی کہ یفعلو کے وزن پر آئے۔ ماضی میں وہ عین پہ زیر کے ساتھ آئے، مضارع میں عین پہ زیر کے ساتھ آئے، یعنی ماضی میں وہ فعلا کے وزن پر آئے اور مضارع پہ وہ یفعلو کے وزن پر آئے۔ ماضی میں وہ عین پہ زیر کے ساتھ آئے، مضارع پہ عین پہ پیش کے ساتھ آئے، یعنی ماضی میں وہ فعلا کے وزن پر آئے اور مضارع میں وہ یفعلو کے وزن پر آئے۔ یہ تو 6 بن گئے، اب 3 اور بن جائیں گی پیش کے ساتھ، یعنی ماضی میں عین پہ پیش ہو، مضارع میں عین پہ زبر ہو، ماضی میں وہ فعلا کے وزن پر آئے، مضارع میں وہ یفعلو کے وزن پر آئے، ماضی میں وہ عین پہ پیش ہو، مضارع میں عین پہ زیر ہو، یعنی ماضی میں وہ فعلا کے وزن پر آئے، اس کو فعلا کر دیجیے گا ماضی، اور مضارع پہ وہ زیر کے ساتھ آئے۔ ماضی میں عین پر پیش ہو، مضارع پہ بھی عین پر پیش ہو، یعنی ماضی میں وہ فعلا ہو اور مضارع پہ وہ یفعلو ہو، یعنی یہ 9 پاسبلٹیز بن سکتی ہیں، 9 امکانات ہو سکتے ہیں کہ زبر زبر زیور زیر زبر پیش، زیر زبر زیر 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 پیش، پیش زبر پیش زیر اور پیش پیش، یہ 9 ہو سکتے ہیں مادوں کی ماضی میں اور مضارع میں عین کلمے کی حرکت کی وجہ سے۔ تو یہ جو پہلی تقسیم ہے، یعنی اگر ہم اپنی آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ یہ جو گروپ نمبر 1 ہے، یہ گروپ نمبر 1 وہ ہے جس کے ڈکشنری یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں اس کے عین پہ زبر ہوتا ہے اور مضارع میں بھی عین پہ زبر ہوتا ہے، یعنی ماضی میں وہ فعلا کے وزن پر آتا ہے اور مضارع میں بھی وہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ بہت سارے مادے اس گروپ میں ہیں، پہلے گروپ میں، تو اس بہت سارے یہ گروپ نمبر 1 ہو گیا۔ اور گروپ نمبر 2 کیا ہو گیا کہ ماضی میں عین پہ زبر ہے، مضارع میں عین پہ پیش زیر ہے، یہ گروپ نمبر 2 ہو گیا۔ زبر زیر ہو گیا، زبر زیر ہو گیا۔ اور تیسرا گروپ وہ ہو گیا کہ ماضی میں عین پہ زبر ہے اور مضارع میں عین پہ پیش ہے۔ تو یہ جو پہلا گروپ ہے زبر زبر والا، اس میں جو بہت سارے مادے ہیں، ان مادوں میں سے ایک مادے کو لے لیا گیا، اور وہ مادہ کیا ہے؟ فتحہ۔ بجائے گروپ نمبر 1 کہنے کے، یہ تو ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بجائے گروپ کہنے کے یا 1 کہنے کے، انہوں نے بہت سارے مادوں میں سے ایک مادہ لیا اور اس کا نام وہ کیا ہے؟ فتحہ، یعنی مضارع میں ماضی میں عین پہ زبر ہے اور مضارع میں بھی عین پہ زبر ہے۔ اب بجائے یہ کہنے کے کہ یہ گروپ نمبر 1 ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو فلاں مادہ ہے یہ با فتحہ سے۔ اب جب فتحہ لکھا ہوا ہوگا ڈکشنری میں کہ یہ با فتحہ سے یہ مادہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں فتح یفتحو، جس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ فعلا یفعلو، یعنی کہ زبر زبر۔ یہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا، فتح یفتحو، یعنی ماضی میں بھی عین پہ زبر ہے اور مضارع میں بھی عین پہ زبر ہے۔ تو وہاں گروپ نمبر 1 کہنے کے بجائے، یا یہ کہنے کے بجائے کہ زبر زبر ہے، یا یہ کہنے کے بجائے کہ فعلا یفعلو ہے، وہاں یہ کہہ دیا جائے گا با فتح، یا صرف فتح لکھا جائے گا یا صرف فا لکھ دیا جائے گا۔ تو فا سے مطلب کیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے با فتحہ سے۔ اور بعض ڈکشنریز میں یہ ہوتا ہے کہ ماضی لکھا ہوا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اسی فتحہ کو لے لیتے ہیں، ماضی لکھا ہوا ہوتا ہے اور آگے جو ہے وہ عین کلمے کی حرکت لکھ دی جاتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مضارع جو ہے وہ اس کا عین کلمے پر زبر ہے۔ تو با فتحہ پہلا گروپ ہے، اور فتح یفتحو یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ فعلا یفعلو، یعنی ماضی میں بھی عین پہ زبر ہے اور مضارع میں بھی عین پہ زبر ہے۔ تو یہ گروپ نمبر 1 ہو گیا جس کو با فتحہ کہتے ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ، اس کے بہت سارے مادے ہیں، ان میں سے ایک مادہ لے لیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ ضاد را اور با ضربا۔ ماضی میں وہ فعلا کے وزن پر ضربا ہے اور مضارع میں یفعلو کے وزن پر یضربو ہو گیا، ضربا یضربو۔ تو یہ ہو گیا باپ ضربا، اور اس کا اور مختصر کیا ہو جائے گا؟ ضاد۔ اب کسی کے آگے باپ ضربا لکھا ہو یا کسی کے آگے ضاد لکھا ہو، مقصد یہ ہے کہ اس کے ماضی میں عین پہ زبر ہے اور مضارع میں عین پہ زیر ہے، ضربا یضربو یعنی فعلا یفعلو، یعنی عین پہ زبر عین پہ زیر۔
تیسرا مادہ جو ہے، تیسرا جو گروپ ہے وہ عین پہ زبر ہے اور عین پہ پیش ہے. اس میں بھی بہت سارے مادے، ان میں سے ایک مادہ لے لیا گیا ہے نون صاد اور را، نصرہ. تو ماضی میں یہ نصرہ ہے، مضارع میں یہ ینصرو ہے. عین پہ زبر، عین پہ پیش، باپ نصرہ، اور مختصر کیا ہو گیا؟ نون. اب جس مادے کے آگے، یا مادہ ضروری نہیں کہ مادے کے آگے بلکہ ماضی کے پہلے سیغے کے آگے بھی لکھا ہوا ہوگا. مثال کے طور پر قاف تا لام، قتلا، قتلا کے آگے لکھا ہوگا نون. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ماضی تمہیں معلوم چل گیا قتلا کو دیکھ کر، اس کے عین کلمے پر زبر ہے. مضارع اس کا کیا ہوگا وہ ہم نے نون دیکھ کر دیکھ لیا، تو ہمیں یاد ہے کہ نون سے مطلب ہے نصرہ ینصرو، یعنی نصرہ عین پہ زبر اور لکھا ہوا بھی ہے قتلا. اس کا مضارع کیا بنے گا؟ ینصرو کے وزن پر یقتلو. تا جو ہے یہاں پر عین کلمے کی نمائندگی کر رہا ہے، تو عین کلمے پر پیش ہونا چاہیے، تو یہ یقتلو ہو جائے گا، قتلا یقتلو. تو یہ تو تین ہو گئے جو کہ جن کا تعلق ماضی میں زبر کے ساتھ ہے، یعنی فعلہ کے ساتھ ہے. زبر زبر، زبر زیر، زبر پیش، یعنی فعلہ یفعلو، فعلہ یفعلو، فعلہ یفعلو. پہلا جو ہے فتح یفتح، باب فتح. دوسرا ہے ضربہ یضربو، باب ضربہ. اور تیسرا ہے نصرہ ینصرو، باب نصرہ. چوتھا جو ہے وہ ماضی میں عین پہ زیر کے ساتھ ہے، یعنی ماضی میں عین پہ زیر، مضارع میں عین پہ زبر. اس کے یہ گروپ نمبر 4 ہے. اس کے بہت سارے مادوں میں سے ایک مادہ لے لیا گیا سمیع، یعنی ماضی میں عین پہ زیر ہے اور مضارع میں عین پہ زبر ہے. یسمعو. اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ یہ باب سمیع ہے اور مختصر جو ہے یہ سین ہو گیا. تو سمیع یسمعو یہ سب لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 141 میں، 41 میں، وہاں صاف ستھرا لکھا ہوا ہے. تو باب سمیع، تو سمیع یسمعو یعنی ماضی میں عین پہ زیر ہے اور مضارع پہ عین پہ زبر ہے. اب جس فعل کے آگے سین لکھا ہوگا یا باب سمیع لکھا ہوگا یا جس مادے کے آگے لکھا ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ ماضی میں عین پہ زبر ہے اور مضارع پہ عین پہ زبر ہے. زیر زبر ہو گیا سمیع یسمعو. جو پانچواں ہے گروپ، وہ اس میں ماضی میں زیر ہے اور مضارع میں بھی زیر ہے. اس کے مادوں میں سے ایک مادہ لے لیا گیا ہے حسیبہ، یحسبو. تو یہ کیا ہو گیا؟ باب حسیبہ، مختصر کیا ہو جائے گا؟ ہا. تو جس کے آگے ہا لکھا ہوگا یا باب حسیبہ لکھا ہوگا، اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کے ماضی میں عین پہ زیر ہے اور مضارع میں بھی عین پہ زیر ہے. زیر زبر ہو گیا، زیر زیر ہو گیا. اب چھٹا گروپ ہونا چاہیے زیر پر پیش، زیر ماضی میں اور مضارع میں پیش، یعنی زیر پیش ہونا چاہیے، مگر یہ ہے فعیلہ یفعلو، مگر یہ گروپ ہے نہیں. ایسا کوئی گروپ نہیں ہے جس کے ماضی میں زیر ہے اور مضارع میں پیش ہے. ان 6 گروپوں میں سے 5 گروپ تو ہمیں ڈکشنری میں ملتے ہیں، چھٹا گروپ نہیں ہے. اب جب چھٹا گروپ نہیں ہے، یعنی آپ نے پیش کو نہیں لیا ہے، تو اب پیش جو ہے وہ اپنے ساتھ 2 مزید گروپنگز بھی نہیں بنا رہا، یعنی نہ پیش کے ساتھ زبر کا کوئی گروپ بن رہا ہے، نہ پیش کے ساتھ زیر کا کوئی گروپ بن رہا ہے، بلکہ چھٹا جو گروپ بن رہا ہے وہ ہے پیش اور پیش، یعنی ماضی ہے فعولا اور مضارع ہے یفعلو، فعولا یفعلو. اور ان میں سے ایک مادہ لے لیا گیا ہے کروما، ماضی میں عین پہ پیش، مضارع میں بھی عین پہ پیش. کروما یکرمو، یہ باب کروما ہے اور اس کا مادہ جو ہے وہ جو مختصر ہے وہ کاف ہے. یعنی امکانات تو 9 تھے مگر ان میں سے 6 بنے. زبر زبر، زبر زیر، زبر پیش، زبر میں تینوں بن گئے. زیر زبر، زیر زیر، زیر کی سیریز میں 2 بن گئے، یہ 5 ہو گئے. اور چھٹا جو ہو گیا پیش پیش. فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسیبہ یحسب، کروما یکرم. تو یہ 6 ہو گئے جو کہ صفحہ نمبر 141 میں ہے. اور اگر آپ اسی ترتیب سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر یاد کرنا آسان ہو جائے گا. یعنی زبر میں پہلے زبر، پھر زیر، پھر پیش، پھر زیر کے ساتھ زبر، پھر زیر کے ساتھ زیر، اور پھر پیش پہ پیش. اچھا، یہ بعض لوگ اس میں اگر ان کو یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے فتح یفتح یا ضرب یضرب، تو وہ اپنے جو وہ مادے جو کہ اس گروپ میں آتے ہیں اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں. جیسے ہم کتاب میں آتے ہیں،
ایک تو یہ صفحہ نمبر 141، تو چیپٹر ضرور پڑھ لیجیے گا، صفحہ نمبر 141 میں یہ بہت صاف ستھرا لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس ماضی کے پہلے سیگے ہیں اور ان کے آگے ابواب کا مختصر یعنی ایبریویشن لکھا ہوا ہے۔ تو دخلا کے آگے نون لکھا ہوا ہے، نون جو ہے وہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے؟ تیسرا گروپ ہے، نون جو ہے وہ تیسرے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ گروپ کیا ہے؟ نصرہ ینصرو، یعنی ماضی میں عین پہ زبر ہے اور مضارع میں عین پہ پیش ہے۔ تو دخلا کے آگے نون لکھا ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہو گیا کہ اس کا مضارع کیا ہو جائے گا؟ یدخلو، کیونکہ ینصرو ہے نا، تو اب ہونا چاہیے تھا دخلا یدخلو ہو جاتا، زبر زبر ہو جاتا ہے، مگر ایسا ہو نہیں رہا۔ تو مضارع ماضی میں عین پہ زبر ہے اور مضارع میں عین پہ پیش ہے، تو دخلا یدخلو ہو گیا۔ غلبہ جو ہے زواد لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب باب دربہ ہے، تو باب دربہ جو ہے یہ دوسرا گروپ ہے، وہ گروپ جس میں ماضی میں زبر ہے اور مضارع میں زیر، یعنی دربہ یدربو عین پہ زیر ہو جاتا ہے مضارع میں، ماضی میں تو لکھا ہوا ہی ہے غلبہ، مضارع کیا ہو جائے گا؟ یدربو کے وزن پر کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا یغلبو، غلبہ یغلبو۔ قروبہ را پر پیش ہے، اس یعنی ماضی میں پیش ہے، مضارع میں آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کاف، اور ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں پیش ہے تو مضارع پہ پیش ہی آتا ہے، تو قروبہ یہ کیا ہو جائے گا؟ یقربو، یقربو ہو جائے گا، یعنی کہ را جو ہے نا وہ عین کلمے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، را جو مضارع میں یفعلو کے وزن پر یا یقربو کے وزن پر یہ ہو جائے گا یقربو۔ اسی طرح باب فتح قرأ یقرأ، ماضی میں بھی زبر اور مضارع میں بھی زبر، زبر سے مراد ہے کہ عین کلمے پہ زبر، تو یقرأ ہو گیا۔ اور قدیمہ دیکھیں باب سمیع سے، سمیع یسمعو، یسمعو ہے یعنی کہ عین پہ زبر ہے تو یقدمو، سمیع یسمعو، قدیمہ یقدمو۔ اچھا اب یہ مشق نمبر 37 ہے، ہمارے سامنے کچھ افعال لکھے ہوئے ہیں، اس کے آگے ہمیں مادہ لکھنا ہے، زمانہ لکھنا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے، اور پھر صیغہ بتانا ہے اور پھر ترجمہ بتانا ہے۔ ہمارے پاس جو فعل ہے وہ تفتح ہے، اور تفتح جو فعل ہے اس کا مادہ فا تا اور ہا ہے، فا تا اور ہا اس کا مادہ ہو گیا، کیونکہ تا جو ہے یہ تو مضارع کی تا ہے، اور یہ جو آنی ہے یہ تو مستقل ہوتا ہے، یعنی یہ وزن کا آنی ہے، تو جو درمیان میں جو رہ گیا وہ ہے فا تا اور ہا۔ اس کے بعد زمانہ، چونکہ یہ تا سے شروع ہو رہا ہے تو زمانہ یہ مضارع ہے، اور معروف ہے یا مجہول ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مجہول ہو چاہے وہ ماضی میں ہو چاہے وہ مضارع میں ہو، اس کے ابتدا میں پیش آتا ہے، یعنی ماضی کا جو مجہول ہوتا ہے وہ فعیلہ ہوتا ہے، اور مضارع کا جو مجہول ہوتا ہے وہ یفعلو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ثلاثی مجرد ہم پڑھ رہے ہیں، اب تک ہم جو پڑھ رہے ہیں ثلاثی مجرد پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی فعل پڑھے ہیں وہ ثلاثی مجرد کے ہیڈنگ کے تحت پڑھیں، اس کو بتایا نہیں گیا تھا کہ ثلاثی مجرد ہے، اب ہم نے جب وہ ماضی مضارع کر لیا ہے تو اب ہم ثلاثی مجرد پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ثلاثی مزید بھی آئے گا، یہ ذہن میں رکھے گا۔ تو ابھی ہم جو بھی قاعدہ پڑھ رہے ہیں وہ ثلاثی مجرد کے حساب سے پڑھ رہے ہیں، یعنی جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے مجہول میں فا کلمے پر پیش آتا ہے ماضی میں، اور مضارع میں جو پہلا حرف ہوتا ہے یا تا الف نون ان میں سے کوئی بھی ہو تو اس پہ پیش آتا ہے، تو یہ میں مجرد کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ثلاثی مزید میں یہ کچھ تبدیل ہو جائے، ابھی تو مجرد میں ہم کر رہے ہیں۔ تو مجرد میں کیا ہوتا ہے کہ ماضی کے مجہول میں فعیلہ ہوتا ہے اور مضارع کے مجہول میں یفعل، یعنی یا پر یا علامت مضارع پر پیش ہوتا ہے، تو تا پر یہاں پہ پیش نہیں ہے بلکہ تا پہ زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معروف ہے، تو ہم نے اس کو معروف کر لکھ دیا۔ پھر ہم سے پوچھا جا رہا ہے صیغہ کون سا ہے، اب یہ صیغہ جو ہے یہ تین ہو سکتے ہیں، یعنی یہ مثنیٰ مؤنث اور غائب بھی ہو سکتا ہے یعنی پانچواں، مثنیٰ مذکر اور حاضر بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آٹھواں، مثنیٰ مؤنث حاضر بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی 10واں 11واں۔ تو یہ اس میں اگر ہم نے نمبرنگ، اس نہیں میں نہیں سر نمبرنگ نہیں، نمبرنگ کے ساتھ، نہیں نہیں آپ نے تو نام لکھنا ہے، آپ نے تو نام لکھنا ہے۔ تو پانچواں کیا ہو گیا کہ مثنیٰ مؤنث غائب، آٹھواں کیا ہو گیا مثنیٰ مذکر حاضر یا مخاطب، اور 11واں کیا ہو گیا مثنیٰ مؤنث اور حاضر۔ ہم نے تو یہ نمبرنگ میں اس لیے میں نے یہاں لکھ دی ہے، جگہ نہیں ہے، ورنہ ہمیں جب صیغہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پہ نام لکھنا ہوگا۔
اچھا اگر یہ پانچواں ہے، ہمیں مادے کا پتہ ہے کہ فا تا ہا کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، تو اگر تو یہ پانچواں ہے یعنی مثنیٰ مؤنث غائب ہے، تب ہم ترجمہ کریں گے وہ دو مؤنث کھولتی ہیں یا کھولیں گی. اگر یہ پانچواں ہے تو وہ دو مؤنث کھولتی ہیں یا کھولیں گی، کیونکہ پانچویں میں وہ دو مؤنث آ جاتا ہے. اور اگر یہ آٹھواں ہے تو تم دو مذکر کھولتے ہو کھولو گے، اور اگر یہ 11واں ہے تو تم دو مؤنث کھولتی ہو یا کھولو گی. اچھا جناب، اب آپ لوگ بسم اللہ کریں ایک ایک کر کر، اور جیسے کہ انہوں نے کہا نا کہ یہ سوال اس طرح کا آتا بھی ہے پیپر میں، تو اس کی محنت بھی کر لیتے ہیں. یہ سر میں شروع کر لیتا ہوں. اس کا مادہ جو ہے نسبت سادہ کا یہ آتا ہے سادہ کا صحیح ہے. زمانہ اس کا مضارع ہے، صحیح ہے جناب، مضارع، اور یہ معروف ہے. صحیح ہے. یہ سیگا جو ہے بالکل آخر میں جا کے نا اسلوق نسلوق آخری والا جو بنے گا کیا کہیں گے اس کو، یہ متکلم جمع متکلم ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور ترجمہ اس کا بنا ہے ہم سب تصدیق کرتے ہیں، ہم سب سچ کہتے ہیں. ہم سب سچ کہتے ہیں. سچ کہتے ہیں اور کہیں گے. اس کا وہ بھی تو ہو سکتا ہے سر، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. جی اصل میں اصطلاح جو ہے نا وہ جمع متکلم کی استعمال ہوتی ہے. جی جناب تیسرا، یل ابنا، کوئی اور صاحب؟ لام عین با مادہ مضارع ہے، معروف ہے، اور چھٹا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا. وہ سب مؤنث کھیل رہی ہیں یا کھیلیں گی. ٹھیک ہے جناب، وہ سب مؤنث کھیلتی ہیں یا کھیلیں گی. یہ چھٹا صیغہ ہو گیا. لام عین با جو ہے یہ مادہ ہے اس کا، اور یہ چھٹا صیغہ ہے، مضارع ہے، جمع مؤنث غائب، لام عین با اور معروف ہے. جی جناب چوتھا، طلب تموہم، کوئی اور صاحب؟ بھائی پیپر دینا ہے آپ نے، اگر اس طرح خاموش ہو جائیں گے تو پرچے میں کس طرح کریں گے؟ لام با ٹھیک ہے، تو لام اور با ماضی معروف، ماضی معروف، جمع مذکر حاضر کا صیغہ نواں. نواں صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر. تم سب نے طلب کیا ان سب کو. تم سب نے طلب کیا ان سب مذکروں کو کر لیتے ہیں، اور یہاں بھی تم سب سے مراد جو ہے وہ تم سب مذکر ہے. پرچے میں جو ہے نا کوشش کریں کہ اگر ہم جنس بھی بتا دیں نا تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو تم سب مذکروں نے طلب کیا ان سب مذکروں کو، یہ جمع مذکر حاضر ہے، یہ میں نے غلطی سے ادھر لکھ دیا ہے، اور یہ معروف ہے. اس میں ہم نے نوٹ کیا کہ ہم سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ افعال پوچھا جا رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ تو ضمیر ہے، اس کے متعلق تو ہم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے. اصل میں جس چیز پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ فعل ہے، اور وہ فعل کیا ہے؟ طلب تم ہے. ہم کو ہم چھوڑ دیں گے، ترجمہ کرتے وقت ہم کا خیال رکھیں گے. تو ہوا کیا ہے کہ یہ نواں صیغہ جو ماضی کا ہے جمع مذکر حاضر کا، جب یہ کسی ضمیر متصل کے ساتھ آتا ہے تو درمیان میں واو آ جاتا ہے، یعنی فعلتم جو ہے وہ فعلتمو ہو جاتا ہے. تو یہ فعلتم سے فعلتمو ہو گیا، اور یہ ہم نے جو تفصیلات دینی ہے وہ صرف فعل کی دینی ہے، یعنی طلب تم کی دینی ہے. ترجمے میں ہم پورے فعل کو شامل کر لیں گے، پورے جملے کو شامل کر لیں گے. جی جی سر جناب. آگے میں کر لیتا جی جی ہوں. یہ جو ہے وہ ہا زا اور میم اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی ماضی کا ہی صیغہ ہے، زمانہ ماضی ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ وہی ہے جمع مذکر مخاطب. معروف عظم سو یہ معروف بھی ہے، ٹھیک. اور عظمہ کے سر مطلب میرے ذہن میں نہیں ہے سر. عظم شکست دینا. شکست دینا. تم سب مذکر نے مجھے شکست دی. نی یہ مجھے، تم سب مذکر نے مجھے شکست دی. ٹھیک ہے، تم سب مذکر نے شکست دی مجھے.
اس میں وہ دونوں قاعدے لگ گئے ہیں. ایک تو قاعدہ ابھی جو ابھی ہم نے چوتھے میں دیکھا کہ فعلتم جو ہے ماضی کا جو نوا صیغہ ہے، جب یہ کسی ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو درمیان میں واو آ جاتا ہے، اور یا متکلم جب کسی فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس سے پہلے نون زیر نی لگ جاتا ہے. تو اس میں دونوں قاعدے لگ گئے. حزم تو اصل میں یہ تھا حزم تم اور یا، حزم تم بن گیا حزم تمو، اور یا جو ہے وہ بن گیا نی. تو حزم تمونی، تم سا مذکروں نے شکست دی مجھے. تو بات تو ہم نے صرف حزم تم کی کرنی ہے، بقیہ جب ترجمہ کریں گے تو پھر یا متکلم کا کریں گے. جی جناب ترزقینہ. جی ترزقینہ جی، یہ اس کا مد ہے رازا کا، را با اور کاف، یہ مضارع ہے اور مجہول ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. ترجمہ ہو جائے گا کہ تم سب تو ایک عورت رزق دی جاتی ہے تم یا دی جائے گی. دوبارہ ترجمہ کریں گے. تو ایک عورت، تو ایک مؤنث رزق دی جاتی ہے یا دی جائے گی. مجہول ہے جناب، اور جی رازا اور کاف مادہ ہے، مضارع ہے، مجہول ہے، اور 10واں صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا. ویسے تو رازا کاف کے معنی جو ہے نا وہ عطا کرنا ہے، دینا عطا کرنا ہے. تو اگر یہ کر دیں نا کہ تو ایک مؤنث دی عطا کی جاتی ہے، عطا کیے جائے گی، تو رزق کو بجائے جو ہے نا عطا کرنے کے معنی لکھ دیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک. صحیح جی. اچھا اگلا تطلع الشمس. تا لام عین مضارع معروف، چوتھا صیغہ ہے یہ واحد مؤنث غائب کا. سورج طلوع ہوتا ہے یا ہوگا. سورج طلوع ہوتا ہے یا ہوگا. اچھا یہ معروف ہے، اور سورج شمسو جو ہے چونکہ یہ فاعل ظاہر ہو گیا ہے اور واحد مؤنث ہے، اس لیے چوتھا صیغہ آیا ہے. تو تطلع الشمسو میں ہم نے تو صرف بات کرنی ہے فعل کے متعلق. ترجمہ کرتے وقت اس کے بعد جو کچھ آئے گا اس کو ہم ترجمے میں لے لیں گے. تو سورج طلوع ہوتا ہے یا ہوگا، مادہ جو ہے وہ تو لام اور عین ہے، مضارع ہے، معروف ہے، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ یعنی چوتھا صیغہ ہے. یہ چوتھا صیغہ اور ساتواں صیغہ ایک ہی ہوتے ہیں مضارع کے اندر. ہم نے سیاق و سباق کانٹیکس دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ چوتھا ہے یا ساتواں ہے. یہاں چونکہ فاعل ظاہر ہو گیا ہے تو ساتواں تو کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا، پھر یہ چوتھا ہی ہو جائے گا. غلطی سے اگر ہم ساتواں کر دیں تو ترجمہ کیا ہو جائے گا، تو ایک مذکر طلوع ہوتا ہے سورج. تو بن نہیں رہا، کیونکہ جب فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مؤنث ہو تو فعل جو ہے پھر وہ چوتھا صیغہ لگے گا. جی جناب رزقو. رزقا، را زا قاف، یہ ماضی ہے جی، مجہول ہے. تیسرا صیغہ ہے جی رزقا، رزقا، رزقو، تیسرا صیغہ نا. رزقو یہ مجہول ہے میں نے بتایا، اور اس کے بعد اگلی کیا بات بتاؤں گا. جی تیسرے صیغے کو کہتے کیا ہیں؟ تیسرے صیغے کو کہتے ہیں غائب جمع، غائب جمع غائب، جمع غائب مذکر بھی ہوگا. ہے، مذکر غائب، جی مذکر غائب. ٹھیک ہے. اب ترجمہ جو ہے وہ عطا کیے جاتے تھے یا وہ عطا کیے گئے، وہ سب عطا کیے گئے. ٹھیک ہے جناب. وہ اس کا مذکر عطا کیے گئے، مادہ ہے رازا اوقاف. را پر پیش سے آپ نے پہچانا کہ یہ مجہول ہے، زمانہ ماضی ہے، اور تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر اور غائب کا. واو الف سے ہم نے پہچانا کہ یہ تیسرا صیغہ ہے. جی طلب نہ نوا. سر یہ سر تا لام اور با اس کا صیغہ ہے، وہ مادہ ہے سر، اور ماضی کا صیغہ یہ معروف بھی ہے. اور یہ جو ہے وہ 14واں جو بنتا ہے نا، ہم سب نے طلب کیا، یہ 14واں صیغہ ہے. نام کیا ہے 14ویں کا؟ 14واں واحد جمع جمع متکلم. متکلم، جمع متکلم. جمع متکلم. اور ترجمہ. ہم سب نے طلب کیا. جی ہم سب نے طلب کیا، اس میں مذکر مؤنث دونوں ہو جائیں گے. جی جناب طلبنا.
تو بھی میں ہی کر دوں سر. جی جی کر دیں. یہ سر مادہ اس کا بھی وہی ہے, ماضی ہے, معروف ہے, اور صرف اس میں سیگا چینج ہو گیا مثنیٰ کا. طالبانہ جو ہے وہ مثنیٰ کا سیگا, یہ 2 سیگے ہو سکتے ہیں. 2 ہو نہیں سکتے ہیں. نہیں, 1 منٹ پہلے ان کو کرنے دیجیے. جی جی 2 سیگے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کے ہے تو نئی سے پریشان نہ ہوئیے گا جی, آپ اپنا بتاتے رہیں. اچھا, یہ سر جیسے وہ میں تھوڑا سا اپنے ذہن میں وہ پہلے وہ لے کے آتا ہوں, گردان پوری نا, فعل فعل جی فعل فعلت فعلتا فعلتا فعلتما فعلتم فعل, تو فعلتا جیسے ہوتا ہے نا فعلتا, اور اس میں جو ہے نا با پہ جو زبر ہے یہ مثنیٰ کا انڈیکیشن ہے نا, اس لیے جو ہے وہ نہیں, آپ تو پڑھ رہے ہیں فعلتا, اس میں جو تا ہے یہ تبدیل ہوتا ہے یا مستقل رہتا ہے؟ فعل 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 فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم. نہیں یہ سر غلطی ہو, میں پڑھ دوں. طالبہ. جی جی آپ بولیں. آپ نہیں, پہلے ان کو کرنے دیں نا, وہ کر ہی رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا لیکن یہ سر پہلے آپ نے یہ پہچان دیا کہ کہیں غلطی ہو رہی ہے. آپ اس کو جو مثنیٰ کا سیگا کہہ رہے تھے نا, تو تا جو ہے وہ تو مستقل رہتا ہی ہے. اب دیکھ لیں جی کیا جی, ہو کوئی یہ سر ایسا. اصل میں نا جی 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 بولیں. اس کے ساتھ لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا سیگا ہے, کوئی ایسا وزن ہے جو فعلنا کے وزن پر آئے. دیکھیں تو لام اور با جو ہے وہ فا عین اور لام کی جگہ آیا ہے, یعنی ہم لفظ کو دیکھ کر اس کا وزن نکال لیں. تو یہ اصل میں تو طلب بنا, اگر ہم اس کا وزن نکالیں تو یہ فعلنا بن جاتا ہے, جس میں فا عین اور لام جو ہے تو لام اور با کی جگہ آیا ہے. باقی نا جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے, یہ چینج نہیں ہوتا, یہ تبدیل نہیں ہوتا. تو کیا ماضی کے 14 سیگوں میں سے کوئی ایسا سیگا ہے جو کہ فعلنا پہ ہے؟ پہلے یہ دیکھ لیں. نہیں ہے, نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں. سیگا میں نہیں ملتا جو کہ فعلنا. یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھ لیں. تو اگر نہیں ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ ماضی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہ کوئی 2 یا 3 الفاظ ہیں. اب آپ یہ بتائیں. طلبہ الگ ہے, نا الگ ہے. طالبہ جی الگ ہاں. ہے سر, اور نا الگ ہے. طالبہ جی الگ ہے اور جی نا جی, الگ ہے. طلبہ ہم الگ ہے سب نے اور نہ. اس میں جو ہے نا وہ سر وہ ظاہر ہو گیا نا, جو کیا کہتے ہیں, طلب کیا ہم سب نے, تو یہ ظاہر ہو گیا, اس لیے جو ہے نا وہ واحد کا جو ہے نا وہ سیگے کے ساتھ جو ہے نا وہ آیا ہے. نہیں, طلبہ جو ہے نا, اس میں جو چھپی ہوئی ضمیر ہے وہ کیا ہے, ہوا. ٹھیک ہے نا, ہوا ہما ہم, تو ہوا ہے اس میں. طلبہ نا, اس نے طلب کیا ہم کو, یہ ہونا چاہیے ترجمہ. صحیح ہے جناب. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. طلبہ میں ہوا جو ہے وہ پوشیدہ ہے اور نا جو مفعول. یہ جو ضمیر متصل ہے یہ جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو یہ مفعول ہو جاتا ہے, یہ فاعل نہیں بنتا. تو یہ تو مفعول ہو جاتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمیر متصلہ منصوبہ ہے. منصوبہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو یہ حالت نصب میں آ جاتا ہے, اور نصب میں آنے کی وجہ مفعول ہے. اب ہم نے اس کو 2 حصوں میں کر دیا, طلبہ اور نا. تو طلبنا جو ہے وہ معروف ہے, طلبنا یہ بھی معروف ہے, طلبنا یہ کوئی صاحب کر لیں. تو یہ لبنا مجہول ہے جی. توئے لام با, اور توئے پہ پیش ہے, تو یہ بھی اور چھٹا صیغہ ہے جمع مؤنث مخاطب کا. ہاں دیکھیں تو لام با ہے, ماضی ہے, مجہول ہے, اس کے بعد سیگا تو ہے, وہ دیکھ لیں سیگے میں. ساتواں چھٹا سیگا. جی یہ چھٹا ہے, نون پہ ختم ہو رہا ہے نا. تو ماضی میں جو یہ چھٹا سیگا یعنی فعلنا کے وزن پر طلبنا ہے اور جمع مجہول ہے تو طلبنا ہے, تو یہ ہو جائے گا جمع. آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جمع مؤنث اور غائب کا سیگا ہے, یعنی چھٹا سیگا ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ سب وہ سب مؤنث آدر کی. گئی. وہ سب مؤنث طلب کی گئیں. وہ سب مؤنث طلب کی گئیں. تو یہ ہو گیا ہے چھٹا سیگا, جمع مؤنث غائب کا, مجہول ہے, مادہ ہے تو لام اور با, ماضی ہے, وہ سب مؤنث طلب کی گئیں. جی دخلتا. یہ جناب دال 7واں فا سیگا ہے. اور لام. دال خا اور لام ہے,
माजी का है, माजी माजी है, मारूफ है, मारूफ है, और ये वाहिद मुजक्कर वाहिद मुखातिब का मुजक्कर, सीगा। वाहिद मुजक्कर मुखातिब का सीगा है। तू एक मुजक्कर दाखिल हुआ, तो एक मुजक्कर दाखिल हुआ। जी सयगलिबूना। मैं करता हूँ कि इसका जी सीन हटा लें, सीन फिलहाल हटा लें, यगलिबूना को देखें ना, तो इसका गैन लाम और बा गलबा, ये इसका वो है, ठीक है। और ये तीसरा सीगा है माजी मुजारे का माजी का नहीं, मुजारे का। और ये मारूफ है, तो ये हो जाएगा। तीसरे सीगे का नाम क्या है? एक तीसरे सीगे का नाम है जमा मुजक्कर गायब। जमा मुजक्कर होगा, ये तीसरा सीगा है। है। तर्जुमा क्या जी, करेंगे? इसका समझे अनकरीब वो सब गालिब हो जाएंगे। अनकरीब वो सब मुजक्कर गालिब होंगे। गालिब होंगे। ठीक है जी। जुकिरा, ज़ुकिरा माजी मजहूल का सीगा है, जाल पे पेश है। मादा, वाहिद गायब का यानी पहला सीगा है। ठीक है। पहला सीगा क्या होता है? वाहिद मुजक्कर और गायब। उस एक मुजक्कर को याद किया गया। ठीक है जी, उस एक मुजक्कर को याद किया गया या उसका जिक्र किया गया। सही जनाब, ये हो गया जी। सकुलत, ता पे सकून है। ता काफ लाम माजी मारूफ का सीगा है। और चौथा है वाहिद मुअन्नस गायब, वो एक मुअन्नस भारी हुई, वो एक मुअन्नस भारी हुई। वाक़ा औलाम है, माजी है, मारूफ है, चौथा सीगा है, और वो एक वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, वो एक मुअन्नस भारी भी।